اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا کیا ذوق تھا، کیا آپ کی اس کا وہ شوق تھا۔ بخاری کی روایت آپ سے رات بھر کھڑے کے نفل پڑھتے، اتنا کہ آپ کے پیر سوج جاتے۔ میں عائشہ نے سوال کیا اللہ کے رسول کیوں پڑھتے ہیں آپ اتنی نمازیں، آپ کے گناہ بخشائے، اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی ہے۔ تو آپ سے نے کیا پیارا جواب دے رکھا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو گویا نماز شکر گزاری ہے میرے بھائی۔ نبی جس کے اعمال سارے اگلے پچھلے معاف ہے اور سیدھا جنت ہے، وہ نبی بھی اپنے رب کے شکر میں نفل نمازوں کے اندر اتنا پڑھتا ہے کہ اپنے پیروں کو سجا لیتا ہے۔ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو گویا ایک شخص جو نماز نہیں پڑھتا اور فرض نہیں پڑھتا تو کتنا ناشکرا بندہ ہے، اس سے ایک گیسی کیا جا سکتا ہے کہ نبی نفل پڑھ رہے شکر میں اور ہم فرض غائب کر رہے ہیں، اور پھر بول رہے پریشان ہیں، تنگ دست ہے، رزق میں کمی ہے، اولاد بیکار نکل گئی، پڑوسی تکلیف دیتا ہے، باس تنگ کرتا ہے، نوکری برابر نہیں ہوتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، مصیبت خالی یہاں ہے نماز، اللہ حفاظت میں لے لیں گا، رزق کا ذمہ اس کا، ہر کام اس کا، یاد رکھیے۔ اسی طرح صحابہ کا نماز کا ذوق سنیے، صحیح بخاری کی روایت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے اور نماز پڑھاتے تھے، نماز میں اتنا روتے تھے کہ پیچھے والوں کو خیرت کی آواز نہیں جاتی تھی، اتنا ذوق نماز کا، اتنی کثرت سے پڑھتے تھے، اور امامت بھی کرتے اور کبھی آیت اتنا روتے تھے کہ پیچھے مسجد تک آواز چلی جاتی تھی اور آپ کی خیرت کی آواز برابر نہیں آیا کرتی تھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے موطا امام مالک کی روایت جو ہے آتا ہے، کیا فرمایا کرتے تھے، تمہارے کاموں میں سے سب سے زیادہ اہمیت میرے نزدیک جس کام کی وہ نماز ہے، جو شخص اپنی نماز کی حفاظت کرے گا تو جو ہے اور اس کو دیکھ بھال کرے گا وہ اپنے پورے دین کی حفاظت کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کرے گا وہ باقی تمام چیزوں میں بدرجہ اولا اس کو ضائع کرے گا۔ گویا یہ حدیث کا ایک طرح سے مفہوم ہے جو پچھلے رکھا میں نے، وہ حدیث سیم ریپیٹ کیا آپ نے، جس نے نماز پڑھی وہ بدرجہ اولا انسان اچھا ہے، جس نے چھوڑا وہ دنیا کے کام میں تو بہت ہی سست بیکار انسان ہوگا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، جب آپ بخاری کی جب نماز پڑھتے اور سجدے اور قیام کرتے تو ایسا لگتا لوگوں کو یہ نماز شاید بھول گئے، کہ نماز میں اتنے لمبے کرتے کہ پیچھے کھڑے ہونے لگتا شاید بھول گئے آپ، مطلب شاید یاد نہیں رہا کیا کر رہے ہیں، یا گڑبڑ ہو گئی تو سوچ رہے ابھی کیا کروں، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ روایت میں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تو ایسا لگتا کوئی ستون کالم ہوتا ہے نا، کھڑا اتنی دیر دیر کھڑے ہوتے کہ مطلب ایک آدمی آ رہا، کام کر رہا، جا رہا، کر رہا، تو عبداللہ بن جبیر کھڑے ہی ہے، لیکن جیسا ایک کالم کھڑا ہوتا ہے نا ایک جگہ، آپ کبھی بھی وہیں کھڑا ہو، اتنی لمبی نمازیں پڑھتے جیسا ایک ستون کھڑا ہے، ایک پلر کھڑا ہے، کوئی جو نہ ہلتا ہے نہ ڈلتا ہے، بس لگا ہے۔ صحابہ کا نماز کا یہ ذوق تھا، ایسا شوق تھا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا فرماتے ہیں جب سے میں نے ایمان لایا تب سے لے کر آج تک 40 سال سے ایسی کوئی نماز نہیں تھی جس کی اذان سے پہلے میں مسجد میں نہ پہنچا ہوں۔ 40 ایئرس ان کی زندگی کی چلے گئے اللہ کے رسول کے بعد، 40 سال تک مسجد میں تب آئے جب اذان بھی نہیں ہوئی تھی، اذان سے پہلے آ جاتے تھے۔ 40 ایئرس، 40 سال تک۔ یہ تو حفاظت اور ذوق تھا کہ نماز کی چوک نہ ہو جائے، لیٹ نہ ہو جاؤں، اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہے، نوافل پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں، تحیۃ الوضو پڑھ رہے ہیں، موقدہ پڑھ رہے ہیں، سنتیں جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، نفل اکثر ٹائم ہے تو امام کے ساتھ فرض پڑھ رہے ہیں، فرض کے بعد جو سنتیں وہ پڑھ رہے ہیں، موقدہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے الٹیمیٹ سکسیس یہی ہے، دنیا کامیابی نہیں دے سکتی۔ نماز کو چھوڑنا کیا ہے، اب اتنے